ذرا سوچئے، ایک ایسی سرزمین کے بارے میں جو دیکھنے میں بالکل جنت کا ٹکڑا لگے، جہاں ہر طرف ہریالی ہو، خوشحالی ہو، لیکن اسی خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسا گہرا تاریک راز چھپا ہو جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے نہ دیکھا ہو۔ آج ہم اسی وادی کی کہانی جانیں گے، اور ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت کو جہنم بنا ڈالا۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر ہوتا کیا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ایک ایسی قوم کی کہانی میں ڈھونڈتے ہیں جس نے ایک ایسی شرمناک حرکت شروع کی جو ان سے پہلے روئے زمین پر کسی نے نہیں کی تھی۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی جگہ سے جو بظاہر تو بے مثال تھی، لیکن جس کی چمک دھمک کے پیچھے ایک بہت بڑا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ یہ علاقہ تھا سدوم کا، اور یہ کوئی عام علاقہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی زمین تھی جسے اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، جہاں ہر طرف بس خوشحالی اور فراوانی تھی۔ مطلب آپ تصور کیجئے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ زمین سونا اگل رہی تھی، آسمان سے رحمت برس رہی تھی، اور ان کے پاس اتنی پیداوار تھی جو ان کی اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ اور بس یہیں سے ساری خرابی شروع ہوئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی دولت، اپنی نعمتیں باہر سے آنے والے کسی مسافر کے ساتھ بانٹنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان سب چیزوں پر صرف اور صرف ان کا حق ہے، اور اسی لالچ نے آخرکار سب کچھ تباہ کر دیا۔ تو لوگوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا شیطانی منصوبہ بنایا جو سننے میں بھی عجیب لگتا ہے۔ انہوں نے باہر سے آنے والے مہمانوں اور مسافروں کو سرے عام بے عزت کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی تذلیل ہو، اور یہ سب دیکھ کر کوئی دوبارہ ان کے شہر کا رخ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہی بے حیائی اور ظلم ان کی پہچان بن گئی۔ جب معاشرہ اس حد تک بگڑ جائے تو ہدایت کے لیے ایک رہنما بھیجا جاتا ہے، اور اس قوم کے لیے وہ رہنما تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، وہ اسی قوم کا حصہ تھے، ان کے بیچ رہتے تھے اور ان کی بھلائی چاہتے تھے۔ ان کا مشن بہت صاف تھا، اپنی قوم کو اس گندگی سے نکال کر واپس انسانیت اور شرافت کے راستے پر لانا۔ یہ سلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف حضرت لوط کی فکر بھری نصیحتیں، اور دوسری طرف ان کی قوم کا تکبر اور ڈھٹائی۔ وہ اپنی گمراہی میں اتنے پکے ہو چکے تھے کہ توبہ کرنے کے بجائے الٹا چیلنج کرنے لگے کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ اور پھر وہ رات آ ہی گئی جس نے اس قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ایک امتحان کی رات تھی۔ دراصل یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں آئے تھے، لیکن انہیں دیکھتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کی گندی سوچ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ان کے لوگوں کو ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا دھچکا انہیں لگا وہ اپنے گھر کے اندر سے ملا۔ حضرت لوط کی اپنی بیوی جو دل سے اپنی قوم کی طرف تھی، اس نے چپکے سے جا کر شہر والوں کو خبر کر دی کہ لوط کے گھر آج بڑے حسین مہمان ٹھہرے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، خبر ملتے ہی پورے شہر کے بدکار لوگ ایک ہجوم کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ دروازہ پیٹ رہے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی آخری بے بسی سے بھری پکار تھی۔ انہوں نے اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور ان لوگوں کے اندر سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کی آخری کوشش بھی کر ڈالی۔ اور ٹھیک اسی وقت جب حضرت لوط علیہ السلام بالکل بے بس محسوس کر رہے تھے، ان کے مہمانوں نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ وہ فکر نہ کریں، وہ عام انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ لوگ ان تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اس قوم نے اپنا انتخاب کر لیا تھا۔ انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کر ظلم کو چنا تھا۔ اب وقت تھا اس کی قیمت چکانے کا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بالکل صاف ہدایات دی۔ انہیں کہا گیا کہ اپنی نافرمان بیوی کے علاوہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور راتوں رات یہ بستی چھوڑ دیں، اور سختی سے منع کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک لمحے میں ہو گیا۔ جیسے ہی سورج نکلا، ایک خوفناک چیخ گونجی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اس کی جڑوں سے اکھاڑا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے اور پھر اسے الٹا کر کے زمین پر دے مارا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئیں۔ لیکن یہ کہانی صرف تباہی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی نشانی پر ختم ہوتی ہے جو آج بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ زرخیز وادی، وہ لہلہاتے کھیت، وہ پھلوں سے لدے باغات،
सब कुछ एक इंतहाई बदबूदार और काले पानी की झील में बदल गए। आज दुनिया इस जगह को बहरिया मुर्दार या डेड सी के नाम से जानती है। इसके पानी में नमक इतना ज्यादा है कि उसमें कोई मछली या कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। ये एक मुर्दा समंदर है जो एक जिंदा कौम की अखलाकी मौत की कहानी सुनाता है। ये जगह आज भी वहां मौजूद है, एक खामोश गवाही के तौर पर। यह हमें हर दौर में याद दिलाती है कि जब कोई माशरा मेहरबानी, इज्जत और बुनियादी इंसानियत को छोड़ देता है तो उसका अंजाम मुकम्मल तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या किसी भी मुआशरे की बुनियाद सिर्फ दौलत और खुशहाली पर रखी जा सकती है, या फिर उसकी असल ताकत और पायदारी हमदर्दी, मेहमान नवाजी और एक दूसरे के लिए इज्जत में छुपी है?